چاہیے گردین و دنیا میں سکو دل کی خوشی، صحبت علماء میں آ کر سیکھو باتیں علم کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام علم کی باتیں، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین متین کے احکامات، دین متین کی خوبصورت باتیں سیکھنے والا بنائے، ان پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پیش کرنے کے بے شمار فضائل و برکات، ان میں سے ایک حدیث پاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ایک دن میں 1000 بار مجھ پر درود بھیجے، وہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود و سلام، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین، اس پروگرام میں بطور خاص ہم ایک ٹاپک لے کر، موضوع لے کر اس پر کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ آپ کی کالز کو بھی ہم شامل کریں گے۔ آج کا ہمارا موضوع بھی بہت خوبصورت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اول بھی ہیں اور آخر بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جو ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ سب سے پہلے بھی ہیں، اور آپ کے بارے میں ہم یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ آپ خاتم النبیین ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کسی کو نئی نبوت نہیں ملے گی، کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر بھی ہیں۔ تو آج انہی کی کچھ ڈیٹیل وہ عرض کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہیں مہمان مفتی حسان صاحب، حضرت آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے مزاج گرامی؟ الحمدللہ رب العالمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے نام ہیں، آپ کے اسماء مبارک، اور انہی اسماء میں سے یہ بھی آپ کے 2 وصف ہیں اور نام ہیں۔ مفتی صاحب، پہلے تو ہم اس پہ کچھ گفتگو کر لیں کہ قرآن پاک کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو قرآن پاک کے اندر جو ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن، یہ بات جو ذکر ارشاد فرمائی گئی، تو اللہ رب العالمین کے بارے میں بھی یہی کلمات ہیں، اللہ کے ناموں میں سے بھی یہ نام ہیں۔ تو یہاں کیا ایک بنیادی وہ فرق ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اول کا اطلاق ہے، آخر کا بھی ہے؟ ان 2 اسماء کے اوپر ہم بات کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جو اسماء مبارکہ ہیں، جو آپ کے نام ہیں، ان کی تعداد اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فرمان اور دیگر بزرگوں کے فرمان کے مطابق اتنی ہے کہ جو مخلوق شمار نہیں کر سکتی۔ اللہ اکبر۔ اصل تو یہ ہے کہ جو نام ہوتے ہیں بالخصوص عرب میں، وہ صفات کے اعتبار سے، یعنی جیسی خوبیاں ہوتی ہیں، جیسی بندے کے اندر صلاحیتیں ہوتی ہیں، جیسی باتیں اس کے اندر ہوتی ہیں، اس کے نام سے اہل عرب یہ نام رکھتے تھے۔ یعنی ایک تو ذاتی نام ہوتے ہیں اور کچھ صفاتی نام ہوتے ہیں۔ صفاتی یعنی جو خوبیاں ہوتی ہیں اس کے اعتبار سے۔ تو اللہ پاک کے جیسے نام ہیں، تو ویسے 99 اللہ پاک کے نام مشہور ہیں، لیکن حقیقتاً اللہ پاک کے فقط 99 نام ہوں ایسا نہیں، بلکہ علماء نے صراحت کی ہے کہ اللہ پاک کے نام یہ مخلوق شمار نہیں کر سکتی، وہ لامتناہی ہیں، اس لیے کہ اللہ پاک کی صفات کا شمار نہیں ہو سکتا۔ تو اسی طرح اللہ پاک نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خوبیاں دی ہیں، مخلوق اس کی طاقت نہیں رکھتی کہ اس کو گن سکے، لہذا ہر خوبی کے اعتبار سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام بنتا ہے وہ جدا گانا بنتا ہے، الگ بنتا ہے۔ مثال کے طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی گرامی وہ ہے کہ جو قیامت کے دن سب سے پہلے شفاعت کرے گی، ٹھیک، تو آپ کو شافع کہا جاتا ہے۔ صحیح۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہستی ہی وہ ہے کہ جس کی شفاعت سب سے پہلے قبول کی جائے گی، اس لیے آپ کو مشفع کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کوثر عطا کر دی گئی، اس لیے آپ کو صاحب کوثر کہا جاتا ہے۔
اور تو یوں ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ مختلف ناموں کو لیتے چلے جائیں اور صفات کو، خوبیوں کو دیکھتے چلے جائیں تو ہر نام کے اندر اس طرح کی خوبیاں آپ کو ملیں گی۔ لہذا علماء نے اس بات کی صراحت کی ہے، واضح طور پہ لکھا ہے، بیان کیا اس بات کو کہ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے وہ نام دیے ہیں جو اس کے اپنے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر مشہور نام ہے اللہ پاک کا رؤوف، اللہ پاک کا مشہور نام ہے رحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم پڑھتے ہیں، لیکن یہی نام قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ارشاد فرمایا کہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ وہ مومنوں پر رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں، یعنی کمال مہربان ہیں۔ تو جو نام اللہ پاک کا ہے وہی نام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا۔ اس کی ایک اور مثال کہ بہت سارے نام ہمارے اپنے ہوتے ہیں، جیسے مؤمن، ہم ایمان والے ہیں، مؤمن ہیں، یہی نام اللہ جل شانہ کا ہے، اس نے اپنا نام المؤمن بیان کیا قرآن مجید فرقان حمید میں۔ تو یہ بات تو واضح ہو گئی کہ بہت سارے نام وہ ہیں کہ جو اللہ پاک کی ذات کے ہیں لیکن وہ مخلوق کو بھی عطا کیے گئے ہیں۔ ہاں، جہاں اللہ پاک کے نام کی بات آئے گی تو وہ اس کی ذات کے اعتبار سے ہوگا، اس کا معنی اب اس کی ذات کے اعتبار سے ہوگا، اور مخلوق کے لیے جب وہ نام استعمال ہوگا تو پھر مخلوق کے اعتبار سے اس نام کا معنی بنے گا۔ اب آ جائیں اول آخر کے اوپر، تو اللہ پاک کی ذات اول آخر ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ پاک سے پہلے کوئی نہیں، اللہ پاک کے بعد کوئی نہیں، اول آخر حقیقی طور پہ وہی ہے۔ کوئی شے نہیں تھی جب بھی اللہ ہے، کوئی شے نہ ہو جب بھی اللہ ہے، تو اللہ پاک حقیقی اول حقیقی آخر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اول اور آخر ہونا یہ مخلوق کے اعتبار سے ہے کہ اللہ پاک نے سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا، تو اس اعتبار سے آپ اول ہیں، خلقت کے اعتبار سے، پیدائش کے اعتبار سے آپ اول ہیں، اور چونکہ سب سے آخر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا، یعنی آپ جو مبعوث ہوئے، نبی بنا کر بھیجے گئے، دنیا میں جو تشریف آوری ہوئی وہ چونکہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد ہوئی، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو آخر کہا جاتا ہے۔ تو یوں اول اور آخر کے معنی یہ مخلوق کے اعتبار سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں، اور جہاں خالق حقیقی کی بات آئے گی، ان کے حقیقی معنی کی بات آئے گی، تو پھر وہ اللہ پاک کی ذات کے لیے ہیں کہ وہی اول اور وہی آخر ہے۔ لیکن جب مخلوق کے اندر آئیں گے تو خلقت کے اعتبار سے، پیدائش کے اعتبار سے سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اور تمام انبیاء کے بعد دنیا میں تشریف لانے والی سب سے آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، یوں آپ کو آخر یہ کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ تو آپ کے جو آخر ہم کہتے ہیں، اور آپ کا یہ نام مبارک بھی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خاتم النبیین قرآن پاک میں کہا گیا، اس کا بھی بالکل عام اور واضح ترین معنی جو حدیث پاک میں اس کی گویا کہ تشریح کر دی گئی، مفسرین آج تک اسے بیان کرتے ہوئے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں میں سے سب سے آخری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو اس سے اور اس کو دونوں کو لیں گے تو پھر ان کے درمیان کیا تطبیق ہوگی، کس طرح ہم وہ لیں گے کہ جو اول بھی ہیں اور نور من نور اللہ، یہ ہمارے ہاں بڑے کلمات، ایک اس کی بھی تھوڑی سی میں چاہوں گا آپ تشریح کریں، کیونکہ بعض اوقات یہ نور من نور اللہ کے جو کلمات ہیں ان کو تھوڑا سا ایسا مروڑ تروڑ کر اور ایک وہ معنی جو آج تک کسی بھی اہل سنت نے نہ بیان کیا ہو وہ بھی نکال کر اس کو معادلہ شرک کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اول ہونے کے اعتبار سے تو ہم نے بیان کر دیا کہ پیدائش کے اعتبار سے، ٹھیک ہے، خلقت کے اعتبار سے، مخلوق ہونے کے اعتبار سے کہ آپ کو پیدا کیا گیا، اس اعتبار سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سب سے پہلی ہے، اور آپ کے نور کو پیدا کیا گیا کیونکہ آپ کی حقیقت ہے ہی نور، تو جب آپ کی حقیقت نور ہے تو حقیقت آپ کی سب سے پہلے پیدا کی گئی، اور دنیا میں بھیجنے کے اعتبار سے چونکہ سب سے آخری تھے اس لیے آپ خاتم النبیین کہلائے۔ اچھا، اب یہ رہا کہ جو یہ ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سب سے پہلے اے جابر اللہ پاک نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا، تو اس کے حوالے سے علماء نے واضح طور پہ لکھا کہ یہ متشابہات میں سے ہے، یعنی اس کی ٹو کے اندر پڑھنا یہ ہمیں منع ہے۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن ہرگز اس کا یہ معنی نہیں کہ نعوذ باللہ اللہ پاک کے نور کے کوئی ٹکڑے ہوئے ہوں اور اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا کیا گیا، ایسا نہیں ہے۔
اللہ پاک کی ذات میں تو غور و فکر سے ہم نے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ حدیث پاک میں منع کیا گیا لا تتفکروا فی اللہ، اللہ کی ذات کے اندر تو غور و فکر کرنا ہی نہیں ہے، جو ارشاد فرما دیا ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ باقی خود قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ، یعنی اللہ پاک زمین و آسمان کا نور، یعنی زمین و آسمان کو منور کرنے والا، نور دینے والا، روشن کرنے والا، زمین و آسمان کی مخلوق کو ہدایت دینے والا ہے۔ پھر خود ہی فرمایا مثل نورہ، اس کے نور کی مثال کمشکاتن، پھر وہ پوری ایک مثال کے طور پہ بیان کیا گیا کہ اس کے نور کی مثال کیا ہے۔ تو یہاں پر نوری ہی یعنی نور اللہ، مثل نور اللہ، اس کا معنی یہ بنے گا، جو عربی جانتا ہے بخوبی سمجھ سکتا ہے کہ ضمیر جو ہے وہ اللہ اس میں جلالت کی طرف لوٹ رہی ہے، جس کا معنی بنے گا کہ اللہ کے نور کی مثال۔ تو خود اللہ پاک نے اپنے نور کی مثال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا ہے، تو یہ تو قرآن سے معنی ثابت ہے۔ باقی پیدا کرنا یہ اللہ پاک جانتا ہے کہ کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا۔ ہم اس پر اعتقاد رکھتے ہیں کہ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو سب سے پہلے پیدا فرمایا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ اللہ پاک کے نور سے پیدا ہونے کا معنی ہے۔ نعوذ باللہ یہ نہیں کہ کوئی نور کا ٹکڑا ہوا ہو، اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہو، اللہ پاک اس سے پاک ہے۔ ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ تو آخر میں یعنی نبی پاک علیہ السلام خاتم النبیین ہیں اور آپ آخری نبی ہیں جی۔ اگر تو قرآن پاک کی واضح آیتیں مبارکہ ہے، کئی اور بھی آیات اس پہ بیان کی جاتی ہیں جن سے استدلالن بھی بالکل واضح ترین استدلال ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ آخری نبی۔ جی بالکل، بہت ساری آیتیں ہیں، اور 2 سال قبل اس کے اوپر میں نے تفصیل کے ساتھ مدنی چینل پہ بیان بھی کیا تھا۔ 2 سال قبل یعنی پچھلے سے پچھلے سال میں نے بیان کیا تھا، اور اس میں قرآن کی جتنی آیات مشہور ہیں ان میں سے کچھ میں نے ذکر کی تھی کہ جن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا یہ ثابت ہے۔ جیسے فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ اے محبوب آپ فرمائیے کہ میں تم تمام کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر قیامت تک کا جو زمانہ ہے، اس میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی ہونا یہ واضح ہے کہ سب کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر تشریف لائے، اب کسی دوسرے نبی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور مفسرین نے، محققین نے تحقیق کے ساتھ اس بات کو ثابت کیا ہے کہ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بعثت کے بعد، دنیا میں تشریف لانے کے بعد قیامت تک کے لوگوں کے لیے نبی ہے، یعنی اب ان کو صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی پیروی کرنی ہے، کسی اور کی پیروی وہ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے لوگوں کے لیے بھی نبی تھے، اگرچہ کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے پیروکار نہیں تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ان کو بھی عام تھی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ایک اور مقام پہ اللہ جل شانہ نے یہ ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ، کہ وہ وقت یاد کیجئے جب اللہ نے تمام نبیوں سے پختہ وعدہ لیا کہ میں نے تمہیں کتاب دی، حکمت دی، پھر اس کے بعد تمہارے درمیان ایک عظمت والا رسول تشریف لائے جو تمہارے پاس موجود ہے، اس کی وہ تصدیق کرتا ہوگا، تو تم ضرور ان پر ایمان لانا اور ضرور ان کی مدد کرنا۔ یہ انبیاء کرام علیہ السلام سے اللہ نے پکا وعدہ لیا ہے، پختہ عہد لیا ہے۔ اب یہاں پر یہ بات تو واضح تھی کہ تمام کے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے زمانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تشریف لانا ہے، تو انبیاء سے اس بات کا وعدہ لینے کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کے مفسرین نے معنی یہ کیے کہ ان کو ایک تو بیان کر دیا گیا کہ اگر ایسا ہو جائے تو تم نے ایمان لے کر آنا ہے کہ وہ تمہارے بھی نبی ہیں۔ دوسرا یہ کہ ان انبیاء کرام علیہ السلام کو اس بات کا حکم ہوا کہ ہر نبی اپنی قوم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتائے گا، ان پر ایمان لانے کا حکم دے گا، اور اگر ان میں سے کوئی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو پاتا ہے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی امت نے پایا، موسیٰ علیہ السلام کی امت نے پایا، تو ان تمام کو اس بات کا حکم تھا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آتے۔ تو اس اعتبار سے ہمارے آقا علیہ السلام پچھلے قومیں جو تھی ان کے لیے بھی نبی، اور علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عالم ارواح میں
انبیاء کرام علیہم السلام کی مبارک روحیں جو تھیں ان کی تربیت کیا کرتی تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی روح مبارک یہ ان کی روحوں کی تربیت کیا کرتی تھی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے بھی نبی ہیں، ان کی بھی تربیت فرمانے والے، اس لیے آپ نبی الانبیاء ہیں. نبی الانبیاء ہیں. اسی طرح اور مقام پہ فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، کہ بڑی برکت والی ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے خاص بندے پر فرقان یعنی قرآن کو نازل کیا تاکہ وہ تمام عالمین کو ڈر سنانے والا ہو جائے. یہاں ڈر سنانے والے سے مراد نبی ہونا، کہ وہ اللہ کے عذاب سے ڈرائیں، اور فرمایا عالمین کے لیے، تمام کے تمام لوگوں کے لیے. تو اس کا مطلب ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے وہ تا قیامت ہر ایک کے لیے ہے، کہ ہر ایک کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اوپر ایمان لے کر آنا ہے. اور عالمین جب کہا گیا، اسی طرح رحمت للعالمین کی آیت، کافۃ للناس والی آیت، بالکل انی رسول اللہ علیکم جمیعا، یہ جو تمام لوگوں کی طرف فرمایا گیا. اگر کسی اور کا یہ اس طرح ہوتا معاملہ تو پھر آپ عالمین کے لیے نہ نذیر بشیر ہوتے ہیں. بالکل نہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اپنے بچوں کو بھی یہ عقیدہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی تو بچوں کے دلوں میں بٹھانی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ادبوا اولادکم ثلاثہ، اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھاؤ. ان میں جو پہلی بات ارشاد فرمائی ہے، فرمایا میری محبت، میری آل کی محبت اور قرآن پاک کی تلاوت. قرآن پاک کی تلاوت یہ بڑی خوبصورت کلمات جن میں حضور علیہ السلام نے اپنی محبت، اپنی آل کی محبت اور قرآن کی تلاوت. یہاں پہ تلاوت مفتی صاحب تیسرے نمبر پر ذکر فرمائی ہے. پہلے نبی پاک علیہ السلام نے اپنی ذات کی محبت، اپنی آل کی بھی محبت اور قرآن کی تلاوت. کیا پیغام دیں گے اس حدیث کی روشنی میں کہ ایک والد اپنے بچوں کو کس طرح محبت رسول کا درس دے، سکھائے، سمجھائے، بلکہ پلائے؟ کیا کرنا چاہیے؟ بہت سارے طریقہ کار ہوتے ہیں. دیکھیں یہ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، مشہور مقولہ ہے کہ من احب شیئا اکثر من ذکرہ، جب کوئی کسی شے سے محبت کرتا ہے تو اس کا کثرت کے ساتھ ذکر کرتا ہے. جب بندہ کسی چیز کی محبت کے اندر بہت زیادہ بڑھ جائے تو ہر وقت اس کے زبان کے اوپر اس شے کا، اس ذات کا ذکر رہتا ہے، اور پھر اس کے لیے راستے کھلتے چلے جاتے ہیں. وہ اپنی آل اولاد کے اندر، اپنے متعلقین کے اندر، اپنے ساتھیوں کے اندر اس محبت کو ڈال دیتا ہے. اب جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو پھر اپنی آل اولاد کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلومات دینا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ان کو پڑھانا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کے بارے میں بتانا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ کے محبوب ہونے کو بتانا، اور یہ بتانا کہ ہر نعمت ان کے صدقے میں ہمیں ملی ہے، کس قدر ہم سے محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. یعنی جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اپنی اولاد کو بتائیں گے تو خود بخود ان کے دل کے اندر نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی پیدا ہوگی. تو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا ہے کہ بندہ ان کے اہل بیت سے خود ہی محبت کرتا ہے. جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اس کو اہل بیت اطہار سے محبت ہوگی ہی ہوگی. ٹھیک ہے، کیونکہ محبوب کے گلی کے کتوں سے پیار ہوتا ہے، کتے بھی وہاں کے اچھے لگتے ہیں. چے جائی کے جس کا تعلق اور زیادہ محبوب ہستی کے ساتھ ہو جائے تو اہل بیت اطہار ان کی ذاتیں تو اعلیٰ ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے تعلق رکھتے ہیں، تو خود بخود محبت یہ دل کے اندر پیدا ہوگی. صحابہ کرام علیہم رضوان کی محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے پیدا ہوگی. اور پھر قرآن مجید فرقان حمید، بندہ اس کی محبت، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سے محبت کیا کرتے تھے، اس کو کثرت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، تو یہ ایک محبت ایکسٹرا آپ کے دل کے اندر پیدا ہوتی چلی جائے گی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ناظرین کچھ آپ کی کالز کو، آپ کے سوالات کو بھی ہم پروگرام میں وہ شامل کرتے ہیں. دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھ رہے ہیں. جی ماشاء اللہ عز و جل، مفتی صاحب کا بہت پیارا سلسلہ علم کی باتیں. اللہ عز و جل مفتی صاحب کے علم میں اور اضافہ فرمائے، بہت پیارا سلسلہ لے کر آتے ہیں. آج میں مفتی صاحب کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور اضافہ ہو، اس کے کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیجئے. اور نام نامی اول یہ نام رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ جزاک اللہ خیرہ. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، جزاک اللہ، آپ نے حوصلہ افزائی کی ہے. اور آپ کے پہلے سوال کا جو ایک حصہ ہے اس کا تو جواب ابھی دیا ہے،
اور دوسرے کا لے لیتے ہیں اول نام، یہ اس نسبت سے بھی کہہ رہے ہیں کہ رکھا جائے تو کیا کہیں؟ جی رکھ تو سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ عبد الاول رکھیں یا محمد اول رکھیں، یہ زیادہ بہتر ہے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے آپ نے جن کو خود بھی بیان فرمایا، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں حاشر ہوں، میں عاقب ہوں، حامی ہوں، جو حامد، جو عاقب بھی اور ماہی، اس میں ماہی کے بھی ہیں، اس حدیث پاک پہ کچھ آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت یہ ایک ایسا موضوع ہے، ایسا خوبصورت، اس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اللہ پاک کی بارگاہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اس سے اظہار ہوتا ہے کہ بندہ اگر اس پر غور کرتا چلا جائے کہ اللہ پاک نے کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی حفاظت کا اہتمام فرمایا، تو ہمارے دل کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور بڑھتی چلی جاتی ہے۔ میں کچھ باتیں ناموں کے حوالے سے اور اسی حوالے سے عرض کرتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان لی خمسۃ اسماء، کہ میرے جو ہے وہ 5 نام ہیں۔ فرمایا انا الماحی الذی یمحو اللہ بی الکفر، میں ماحی ہوں، مٹانے والا۔ کیا مٹانے والا؟ کہ اللہ نے میرے ذریعے کفر کو مٹایا۔ سبحان اللہ۔ انا احمد و انا محمد، میں احمد ہوں، میں محمد ہوں۔ وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدَمِيَّ، یعنی میں حاشر ہوں، سب سے میں پہلے اٹھایا جانے والا ہوں اور میرے ہی قدموں پر لوگوں کو اٹھایا جائے گا، یعنی میرے پیچھے پیچھے لوگ محشر کے اندر آئیں گے۔ اور آخر میں فرمایا وَأَنَا الْعَاقِبُ، میں عاقب ہوں، اور عاقب کی تشریح یہ کی کہ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ، کہ جس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ محمد اور احمد یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی نام ہیں۔ احمد وہ مبارک نام ہے کہ جس کا تذکرہ قرآن پاک میں عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مبشرم برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، کہ میں ایک رسول کی بشارت دینے والا ہوں جو میرے بعد آئیں گے اور ان کا نام احمد ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل کسی نے بھی یہ نام رکھا ہی نہیں۔ آپ کا یہ جو نام نامی ہے یہ سب سے پہلے احمد رکھا گیا۔ دوسرا نام ہے محمد۔ اچھا، یہ وہ نام ہے کہ جو اہل کتاب کے درمیان معروف تھا، محمد، اور اہل کتاب نام نہیں رکھا انہوں نے، لیکن انہوں نے لوگوں کو بتایا ہوا تھا کہ عنقریب وہ نبی علیہ السلام تشریف لانے والے ہیں کہ جن پر نبوت کا دروازہ بند ہوگا اور ان کا نام محمد ہوگا۔ تو جب حضور علیہ السلام کی بعثت کا وقت، ولادت کا وقت قریب آیا، تو کچھ افراد نے اس نیت کے ساتھ اپنی اولاد کے نام محمد رکھے کہ شاید اللہ پاک انہی کو یہ مقام و منصب عطا فرمائے۔ نام محمد رکھا کیونکہ ان کو یہ اطلاع تو مل چکی تھی کہ وہ نبی علیہ السلام پیدا ہونے والے ہیں کہ جن کا نام محمد ہوگا، وہ آخری نبی ہوں گے۔ تو ان کے یہاں جب اولاد ہوئی تو انہوں نے اس امید پر نام رکھ لیا محمد کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک انہی کو آخری نبی بنائے۔ بعض نے کہا کہ فقط 5 افراد ایسے تھے کہ جن کا نام محمد رکھا گیا، ایسے 5 بچے تھے۔ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک جز لکھا اس کے اوپر، ایک چھوٹا رسالہ، اور اس میں آپ نے تحقیق کی کہ زیادہ سے زیادہ 15 افراد ایسے تھے جنہوں نے اپنے بچوں کے نام محمد رکھے، ہاں، اور وہ بھی قریب بعثت کے قریب۔ لیکن کمال دیکھیں، قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ان میں سے کسی نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا ہی نہیں۔ اللہ، کہ شک پیدا ہو کہ ہو سکتا ہے کہ شک تو ہو ہی نہیں سکتا، لیکن یہ شبہ بھی پیدا نہ ہو کہ ہو سکتا ہے کہ یہ وہ آخری نبی ہو۔ اچھا، ایک یہ کہ خود دعویٰ نہیں کیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ پاک نے حفاظت کیسے فرمائی کہ کسی اور نے بھی ان کے بارے میں دعویٰ نہیں کیا کہ یہ نبی ہیں۔ اچھا، تیسری بات قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے اندر کوئی ایسی بات ظاہر بھی نہ ہوئی کہ جس سے شک پیدا ہوتا، یعنی اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی اس طرح حفاظت فرمائی۔ اسی طرح آپ دیکھیں نام عاقب، کہ نام ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عاقب دیا، جس کا مطلب ہے آخری نبی، جس کے بعد کوئی دوسرا نبی ہی نہیں ہے۔ تو یوں اللہ پاک نے نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کی طرف ہمیں اشارہ دیا۔ 2 باتیں اس حوالے سے میں مزید عرض کروں جو بڑی خوبصورت ہیں اس حوالے سے، کہ جب سیدنا آدم علیہ نبینا و علیہ السلام نے
اللہ پاک کی بارگاہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کیا جی کہ جب آپ نے توبہ کی اور توبہ کی قبولیت جو ہوئی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کی وجہ سے ہوئی. اللہ پاک نے پوچھا، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ تمہیں ان کے بارے میں کیسے پتا چلا؟ تو کہا کہ جب میں نے سر اٹھایا تھا تو تیرے نام کے ساتھ ان کا نام لکھا ہوا تھا، تو میں نے جان لیا کہ جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ ملایا ہوا ہے اس سے بڑھ کر تیری بارگاہ میں کسی کا مرتبہ نہیں ہو سکتا. تو اللہ پاک نے جو ارشاد فرمایا، ایک تو مشہور ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں تمہیں پیدا نہ کرتا، لیکن اس سے پہلے اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام سے یہ ارشاد فرمایا اِنَّهُ آخر النبیین من ذریتک، کہ یہ تیری اولاد میں سے سب سے آخری نبی ہیں. یعنی ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا بھی نہیں، آپ کی بعثت ہوئی بھی نہیں. اس سے قبل اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے اس بات کو بیان فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں. اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس وقت بھی خاتم النبیین تھا جب آدم علیہ السلام ابھی مٹی میں تھے، یعنی ابھی مٹی سے آپ کی پیدائش ہو رہی تھی، اس وقت بھی میں خاتم النبیین تھا. یعنی اللہ پاک نے اس بات کو مقرر کیا ہوا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور دوسری بات حضرت امام اہل سنت نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے پر بطور خاص آپ کے 2 رسائل جو ہے وہ بڑے مشہور ہیں، اور 100 سے زائد احادیث کو ایک اس اعتبار سے یعنی بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر اتنی احادیث طیبہ موجود. بعض ویسے الفاظ کلمات وہ بعض جن سے عقیدہ ختم نبوت، اور بعض تو صراحت کے ساتھ جن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ختم نبوت خاتم النبیین کا معنی خود ہی لا نبی بعدی بکثرت بیان فرمایا. انبیاء میں جب آپ نے خطبہ دیا، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے وہ بھی حدیث پاک لکھی کہ معراج کی شب جب آپ مسجد اقصیٰ گئے اور وہاں جب خطبہ دیا تو اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنا خاتم والا جو وصف بیان فرمایا. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خاتم النبیین ہونے کو بیان فرمایا، اور جبریل امین نے بھی اسراء میں معراج میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف اور خوبیاں بیان کی اس میں بھی خاتم النبیین ہونا بیان. واہ. اور ان میں اول آخر بھی بیان فرمایا اور وہاں خطبہ بھی دیا، اور ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر یہ اعلان بھی کیا کہ یہ خوبصورت وہ وصف ہیں کہ جن کی وجہ سے اے انبیاء کے گروہ تم سب پر یہ فضیلت رکھتے ہیں. وہ نبیوں میں آخر اور یہ امت امتوں میں آخری امت ہے. جی بالکل. کیا مزید کہیں گے؟ یعنی امت، یہ تو ارشاد فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کی امت بھی آخر ہے. اور حدیث پاک میں یہ ارشاد فرمایا، دلمی شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ ارشاد فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں اور میری مسجد جو ہے وہ انبیاء کرام علیہم السلام کی مسجدوں میں سب سے آخری مسجد ہے. یعنی مسجد نبوی شریف کے یہ بھی خاتم المساجد ہے کہ سب سے آخری مسجد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انبیاء میں مسجد ہو. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود جسے آخر میں تعمیر فرمایا ہو، اس اعتبار سے انبیاء کی مسجد تھی نا، جو مسجد انبیاء کے حوالے سے مشہور ہے. بیت المقدس، مسجد اقصیٰ، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام کے حوالے سے مشہور ہے. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے. ماشاءاللہ. مدنی چینل الحمدللہ اس طرح کے پروگرام نشریات پیش کرنے کا مقصد ہی یہی ہے، اور بطور خاص جب یہ ایام آتے ہیں اور جیسے یہ دن بطور خاص ختم نبوت کے حوالے سے یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس وصف پر، آپ کے اس عقیدے پر جو بطور خاص حفاظت اور تحفظ کا اہتمام ہمارے ملک میں کیا گیا، ہم اس اعتبار سے ان دنوں میں بطور خاص اس عقیدے کو یاد کرتے ہیں. اور یہ ویسے ہی ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. یہ صبح ہو، شام ہو، دن ہو، رات ہو، طالب علم ہو یا کچھ پڑھ لکھ کر بہت کچھ بن گئے ہوں یا نہ پڑھا ہو، ہر وقت ہر لمحے چاہے کوئی کسی کیفیت میں ہو، اس کو یہ عقائد پر ان کا علم ہونا بھی ضروری ہے، اور ساتھ ساتھ اس پر ثابت قدم رہنا اور استقامت کی دعائیں بھی مانگتے رہنا، اور ایسوں کی صحبت سے ہی بچنا کہ جن کی وجہ سے عقیدے کے اندر کچھ نہ کچھ خلل آ جاتا ہے، عقائد کے اندر کچھ نہ کچھ ایسی کمزور باتیں آ جاتی ہیں. یاد رکھیں ناظرین، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ہر طرح کا نیٹ پر سنتے ہیں، یوٹیوب پہ سنیں گے، ادھر سنیں گے، ادھر سنیں گے. یہ خاص ختم نبوت کے حوالے سے نہیں کہہ رہا ہوں، عام بھی کہہ رہا ہوں، لیکن جب ذہن میں کچھ ایسی باتیں بیٹھ جاتی ہیں پھر پریشان ہوتے ہیں.
مفتی صاحب کیا کہیں گے آپ ایسے لوگوں کو کہ جو ایک علم بھی نہیں ہے اتنا کہ سامنے اس کی بات کا رد کر سکے یا کچھ ایسا ہے کمزور ویسے ہی علم کے اعتبار سے، لیکن پھر ہر طرح کی باتیں سنتے رہنا اور پھر اپنے آپ کو وسوسوں کا شکار کر دینا؟ دیکھیں جو عقل رکھتا ہے، شعور رکھتا ہے، ظاہر ہے کہ اس کے سامنے یہ بات بالکل واضح ہے۔ ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میں جو ہے وہ دیگر مذاہب کی معرفت حاصل کروں گا تاکہ میں دیکھ سکوں کہ کیا ہے، تو اس سے اول تو ہم یہ پوچھیں گے کہ ذرا یہ ارشاد فرمائیں کہ کیا آپ نے اسلام کے بارے میں مکمل پڑھ لیا ہے؟ تو پتہ چلے گا کہ اس کو اسلام کی بنیادی معلومات ہی نہیں ہوگی نہیں، صحیح بات۔ تو اسی طرح بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جن کا عقیدہ ویسے صحیح ہے لیکن شیطان ان کے دل کے اندر وسوسے ڈالتا ہے اور وہ اس طرح کی خرابیوں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ جب ان سے پوچھا جائے کہ بھائی آپ نے اپنے مذہب کے جو حق، مذہب اہل سنت حق ہے، اس کے عقائد، نظریات، دلائل وغیرہ سب پڑھ لیے ہیں، سب اچھے طریقے سے جان لیے، تو اس کے بارے میں معلومات ہی نہیں ہے، بدگمان ہوگا کہ میں تو برسوں سے ہوں۔ اسی طرح ہر فن کے اندر، ہر فیلڈ کے اندر اس طرح ہوتا ہے کہ بندہ دوسری چیز کی معلومات کب حاصل کرتا ہے؟ جب اس کی اپنی فیلڈ جو ہے اس کے اندر وہ اچھی طریقے سے ماہر ہو چکا ہو۔ جب اپنی بات اس کو نہیں آتی، اپنی فیلڈ کے اندر وہ ماہر نہیں ہے، تو دوسروں کے بارے میں معلومات کیسے حاصل کرے گا؟ تو یہ نادانی اور بے وقوفی ہے۔ پہلے اچھی طریقے سے اپنا پڑھ لے، جب آپ اپنا پڑھ لیں گے تو پھر آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہوگا کہ آپ دوسری طرف جا سکیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ ہمارے پروگرام کا آج وقت جو ہے وہ کچھ مختصر ہے اور یہ وقت اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے علم پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ چاہیے گر دین و دنیا میں سکون دل کی خوشی، صحبت علماء میں آ کر سیکھو باتیں علم کی۔